حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین، سب سے پہلے رب ذوالجلال کی مدح و ثنا، اس کی پاکیزگی، بڑائی، بزرگی بیان ہو جو ہمارا خالق، مالک، مربی، پالنہار ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا اور جس کی طرف لوٹ کر ہمیں جانا ہے۔ تمام نبیوں پر خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیش بہا، بے پناہ درود و سلام کا تحفہ ہو کہ جنہوں نے بنو نو انسانیت کو ضلالت و گمراہی کے عمیق گڈھوں سے نکال کر صراط مستقیم پر لا کر گامزن کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و صلوات کے بعد جس موضوع پر آج مجھے کچھ بات کرنی ہے وہ ماہ رجب کے تعلق سے ہے۔ ماہ رجب میں کیا صحیح کیا غلط؟ یہ مہینہ ختم ہو رہا ہے، جمادی ثانی، اور اس کے بعد رجب، پھر اس کے بعد شعبان، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ رمضان۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو رمضان نصیب فرمائے اور اس سے بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو رجب کے تعلق سے مجھے بات کرنی ہے، اور اس لیے بات کرنی ہے رجب کے تعلق سے کیونکہ رجب کو لے کر کے مسلمانوں کے درمیان بڑی کنفیوژن ہوتی ہے۔ رجب کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اسلام کے اندر ہے ہی نہیں مگر مسلمان کرتے ہیں، جبکہ اسلام سے ان چیزوں کا، ان باتوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی کنیکشن نہیں، کوئی تعلق نہیں، بلکہ پھر بھی مسلمان کرتے ہیں۔ انہی باتوں پر انشاءاللہ آج گفتگو میں کروں گا۔ سب سے پہلے میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو آیت پڑھی ہے سورہ توبہ سے اس کا تعلق ہے۔ اس آیت کا اللہ رب العالمین نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ اللہ تعالی کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، اور اللہ رب العالمین کے پاس سمجھ لیجئے لکھا ہوا فی کتاب اللہ 12 ہے، اور کب سے ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی تخلیق سے ہے۔ یہ جو عربی مہینے ہیں ان کو ایسا نہیں ہے کہ بعد میں لوگوں نے، دنیا والوں نے بنا لیا ہے، یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک 12 ہیں، بہت پہلے سے ہیں۔ ہمارے پاس عام طور سے جن مہینوں کو ہم یاد رکھتے ہیں جنوری، فروری، مارچ، اپریل، یہ تو بنائے گئے ہیں، لیکن یہ جو ہے یہ پہلے سے ہی ہے۔ اور منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت کے ہیں۔ جو عربی 12 مہینے ہیں ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت کے ہیں۔ حرمت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حرمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان مہینوں کے اندر لڑائی جھگڑا کرنا بہت زیادہ گناہ کا کام ہے۔ کسی مہینے کے اندر بھی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس مہینے میں غلطی کرنا، گناہ کرنا، غلط کام کرنا بنسبت دوسرے مہینوں کے اور زیادہ گناہ ہے۔ اس کو ایسے سمجھ لیجئے موٹا موٹا کہ مسجد سے باہر کچھ غلط کریں تب بھی غلط ہی ہے، لیکن مسجد کے اندر کریں تو اور غلط ہے نا؟ اس کو ایسے سمجھ لیجئے۔ تو 4 مہینے حرمت کے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اللہ نے کہا ان 4 مہینوں کے اندر خاص طور سے اسپیشل اپنے اوپر کوئی ظلم مت کرو، کچھ غلطی کرو گے تو اور گناہ گار بن جاؤ گے۔ یہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ محرم اور رجب ہے نا؟ یعنی یہ آیت میں نے اس لیے آپ لوگوں کو سنائی اور اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح اس لیے کی کہ آپ کو یہ بتا سکوں کہ رجب ایسا مہینہ ہے جو حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے نا؟ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، اور یہی واحد اس کی فضیلت ہے۔ بس واحد، صرف ایک ہی فضیلت اس کی ہے اس مہینے کی کہ یہ حرمت والے مہینے میں سے ایک ہے، باقی اس کے علاوہ اور
رجب کی کوئی اور ایکسٹرا اہمیت، کوئی اور فضیلت نہیں ہے. جو کچھ فضیلت ہے وہ یہی ہے کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے بس. اس کے علاوہ بہت ساری باتیں میں میسیجز میں بھی دیکھتا ہوں، سوشل میڈیا پر بھی بہت سارے بزرگ لوگ ہیں بیان کرتے ہیں بیٹھ کر کے بڑی بڑی باتیں، ہے نا، وہ سب جھوٹی باتیں. وہ سب بس کسی عالم نے کوئی کتاب کے اندر بات لکھ دی، کسی نے پڑھ لیا بیان کر دیا، وہ بیان کیا، کسی نے سنا ان کو بیان کر دیا، کسی نے اس کو میسج کی شکل میں لکھ لیا اور بیان کر دیا. بس قرآن اور حدیث سے ڈائریکٹ ان باتوں کا کنیکشن کچھ بھی نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے. جیسے میں کچھ باتیں بتاؤں، جس نے ماہ رجب کی مبارکباد دی کہ بھائی ماہ رجب آ گیا مبارک، یا ماہ رجب آنے والا ہے مبارک، تو اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی، یہ سب جھوٹی بات ہے. سچائی سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں اس لیے بتا رہا ہوں یہ باتیں تاکہ ذہن میں رہیں، کبھی آپ ایسا میسج دیکھو یا کوئی ایسا بیان کرے تو آپ جان جاؤ کہ یہ صحیح حدیث کے اندر نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث کے اندر ہے، بس کنفیوژن میں ان کو نہیں پتا اس لیے ایسا بیان کر رہے ہیں. اسی طریقے سے بہت سارے اعمال ہیں جو رجب کے مہینے میں کیے جاتے ہیں. جیسے ایک نماز ہے ہزاری نماز، اب تفصیل میں نہیں بیان کروں گا، صرف نام لے رہا ہوں تاکہ آپ جان جائیں کہ ہاں ایسا کچھ ہے غلط. ہزاری نماز ہے نا، 1000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، پہلی رجب کو لوگ پڑھتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. اسی طریقے سے صلاۃ الرغائب ہے، عشاء اور مغرب کے بیچ پڑھتے ہیں، اس کا بھی صحیح حدیث سے کوئی تعلق نہیں. اور اسی طریقے سے ایک بات اور بھی جان لیجئے، مخصوص روزے رکھنا ماہ رجب میں، جیسے رجب میں روزہ رکھنے کا بہت ثواب ہے، غلط بات. عام طور سے آپ رکھیں جیسے ہر مہینے میں رکھتے ہیں نفلی روزے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے رکھتے تھے، ہر مہینے، بلکہ پیر جمعرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے ہی رکھتے تھے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام ایام بیعث کا روزہ رکھتے تھے، عربی تاریخ کی 13، 14، 15 روزہ رکھتے تھے. یا اسی طریقے سے داؤدی روزہ ہوتا ہے، ایک رکھو ایک چھوڑو، ایک رکھو ایک چھوڑو. آپ اس سوچ سے روزہ رکھ رہے ہیں، الحمدللہ اچھی بات ہے، لیکن آپ یہ سوچ بنا کر کے کہ نہیں رجب ہے اسی لیے میں روزہ رکھوں گا، تو وہ غلط ہو جائے گا نا، کیونکہ اس کی دلیل نہیں ہے. اس تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں کہا، اس تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، تو وہ چیز غلط ہو جائے گی، ہے نا. اسی طریقے سے رجب کے مہینے میں عمرہ کرنا زیادہ فضیلت والا عمل ہے، غلط. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں کوئی عمرہ نہیں کیا ہے. اگر فضیلت والا ہوتا تو اسپیشل آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عمرہ کرنے کے لیے جاتے. اسی لیے ایک حدیث سنا کر اس بات کو میں کلوز کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بہت اچھے سمجھیے اس حدیث کو، اس پوائنٹ کو ہر جگہ آپ فٹ کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس نے ہمارے اس دین کے اندر، فی امرنا ای فی دیننا، جس نے ہمارے اس دین کے اندر، دین اسلام میں کوئی ایسی چیز ایڈ کی، کوئی ایسی چیز داخل کی جس پر میرا حکم نہیں ہے، وہ ایک نئی چیز ہے لیکن اس چیز کے تعلق سے میں نے کچھ کہا نہیں ہے، میں نے کچھ کر کے بتایا نہیں ہے، پھر بھی وہ دین سمجھ کر کیا جا رہا ہے، وہ اسلام سمجھ کر کیا جا رہا ہے، وہ ثواب کی نیت سے کیا جا رہا ہے، فہو رد، وہ ریجیکٹ ہے، وہ مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے. آپ کتنا بڑا عمل کرو. میں اس لیے یہ حدیث سنا رہا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس لیے حدیث سنا رہا ہوں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں صاحب ارے چلو روزہ ہی ہے نا، کیسا بھی سوچ کر کے رکھ لیے، رکھ تو لیے نا، روزہ ہی ہے نا، رکھ لیے. بات یہاں روزے کی نہیں ہے، بات یہاں یہ ہے کہ جس عمل کو نبی نے نہ کہا ہو آپ کیسے کر سکتے ہیں. یعنی آپ یہ بتا رہے ہیں اپنے عمل سے کہ ایک اچھا عمل یہ بھی ہے مگر نبی نہیں بتائے. نعوذ باللہ من ذالک. نبی کی عزت ہے یہ، نبی کی بےزتی ہو جائے گی، یہ نبی کی شان میں گستاخی ہے یہ کہ جس کام کو نبی نے نہیں کہا اور آپ اس کام کو دین سمجھ کر رہے ہیں، جبکہ نبی نے زندگی میں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ میں نے ہر چھوٹی بات، ہر بڑی بات سب کچھ بتا دیا ہے، اور آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولے. مطلب یہ آپ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک کام چھوٹ گیا تھا وہ میں کر رہا ہوں. نعوذ باللہ من ذالک. بہت بڑی بات ہو جائے گی یہ. سوچیے اس پوائنٹ کو، نبی نے نہیں کہا ہے نا،
میں اس بات کو ذرا ایک دوسرے اینگل سے بھی سمجھاتا ہوں لوگوں کو کہ دیکھو دین کے اندر جتنا ہے نا اتنا ہی کرنا ہے. آپ یہ سوچ مت بنائیے کہ ارے کر لیے تو کیا پرابلم ہے مولانا, کر لیے تو کیا مسئلہ ہے, کر لیے نا اچھا ہی ہے. رات جاگ کر کے کم سے کم دوسری راتوں میں موبائل دیکھ دیکھ کر کے راتیں گزارتے تھے, اس رات میں کم سے کم کچھ نمازیں پڑھ لیے, کچھ قرآن پڑھ لیے, کچھ اللہ اس کے رسول کی باتیں سن لیے, اچھا ہی ہے نا. کیا مسئلہ ہے, چلو ٹھیک ہے, قرآن میں نہیں ہے, حدیث میں نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جاگے, صحابہ نہیں جاگے, اس کے تعلق سے حدیث میں کوئی بات نہیں ہے, مگر تھوڑا سا جاگ لیے تو کیا مسئلہ ہے. جیسے اس مہینے کے اندر شب معراج میں ہوتا ہے, لوگ کرتے ہیں کہ رات جاگتے ہیں, دوسرے دن کا روزہ رکھتے ہیں, جبکہ اسلام میں ویسا ہے ہی نہیں, کوئی تعلق نہیں ہے اسلام کا اس سے. تو اگر کر لیے تو کیا مسئلہ ہے. تو میں ایک ہی طریقے سمجھاتا ہوں, ایک موٹے طریقے سے, ہے نا, کہ اب ہم لوگ جمعہ کی نماز انشاءاللہ بھی پڑھیں گے. 2 رکعت ہے جمعہ کی نماز, سب جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں کہ جمعہ کی 2 ہی رکعت. میں 4 رکعت اگر آپ پڑھانا چاہوں کہ 4 رکعت آج پڑھا دوں, ذرا لمبا پڑھنا چاہ رہا ہوں, ذرا 4 رکعت پڑھ دوں, تو آپ کیا کہو گے؟ 4 رکعت ٹھیک ہے؟ کہو گے نہیں مولانا بالکل غلط, 4 رکعت ہو ہی نہیں سکتا, 2 ہی رکعت ہے. یہ کیسے نہیں, اسلام کے اندر 2 ہی رکعت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 ہی پڑھے, صحابہ 2 ہی پڑھے, حدیث کے اندر 2 ہی بتایا گیا. آپ غلط کر رہے ہیں, آپ 4 کیسے پڑھ سکتے؟ میں وہی سمجھا رہا ہوں کہ جب نبی نے کوئی کام جیسا کیا ہے, جتنا کیا ہے آپ کو اتنا ہی کرنا ہے, مجھے اتنا ہی کرنا ہے, اس سے زیادہ نہیں کرنا. اس سے زیادہ آپ کتنا ہی اچھا عمل کر لو, سوچو کہ بہت اچھا میں کر رہا ہوں, لیکن وہ غلط ہے. وہ نبی سے اوپر جانا ہے. نبی نے جتنا کہا, نبی نے جتنا کیا اتنا ہی کرنا ہے. یہاں پر ایک آیت میں سناؤ, قرآن مجید کی سورۃ الحجرات سے اس کا تعلق ہے. اللہ رب العالمین نے اسپیشلی ایمان والوں کو مخاطب کیا, کیونکہ یہ بات ایمان والوں سے جڑی ہے. یہ غلطی بھی ایمان والے ہی کرتے ہیں جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں, مسلمان کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنو, اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو, لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. کیا بات کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو. کسی بھی معاملے کے اندر اللہ اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا ہے. اللہ اس کے رسول نے جتنا کہا ہے اور جیسا کرنے کے لیے کہا ویسے ہی کرنا ہے. اس سے زیادہ, اس سے ہٹ کر, اس سے کم اگر ہم کریں گے تو ہم گنہگار, ہم غلط. یہ بات اچھی طریقے سے یاد کر لیجئے. بہرحال تو میں یہاں پر الحمدللہ بہت ساری باتیں تذکرہ کر دیا آپ لوگوں کے سامنے کہ رجب کے اندر ایک ہی اہمیت ہے ماہ رجب کی, اور وہ یہ ہے کہ ماہ رجب حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. کوئی اور مخصوص عمل, کوئی مخصوص نماز, کوئی مخصوص روزے, مخصوص رات کو جاگنا نہیں ہے. لیکن 2 چیزیں ماہ رجب میں خاص طور سے ہم مسلمان کرتے ہیں, بہت سارے مسلمان کرتے ہیں, اور یہ چیز مسلمانوں سے ہی جڑی ہوئی ہے کہ بھئی مسلمان یہ چیز کرتے ہیں, اور مسلمان بھی یہ مہینہ آتے ہی 2 چیزوں کے لیے ذہن بنا لیتے ہیں کہ یہ مہینہ بولے تو 2 کام کرنا ہے. کیا کام؟ پہلا کام تو یہ ہے کہ کنڈے کی عید ہے نا, کنڈوں کی عید مناتے ہیں نا اسی میں, رجب کے مہینے میں 22 رجب کو کنڈوں کی عید مناتے ہیں, اور 27 رجب کو شب معراج مناتے ہیں. یہ 2 چیزیں خاص طور سے, ایک ایک کو میں پہلے ذکر کروں. پہلے ہم بات کریں گے 22 رجب کے تعلق سے. اب کنڈے کس کو کہتے ہیں مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ مجھ سے بہتر آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ کنڈے کس کو کہتے ہیں. بلکہ یہاں اس مجلس کے اندر کتنے سارے لوگ ہوں گے سب کر کے بیٹھے ہوں گے, ہے نا. ماضی میں وہ کیے ہوں گے, جب نہیں پتا تھا ان کو کر کے بیٹھے ہوں گے, تو اس کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب 22 رجب کو کنڈوں کی عید ہے. اگر آپ اس کو سوچیں کہ اسلام سے اس کا کیا لینا دینا, تو کوئی لینا دینا نہیں. 22 رجب کو کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ملتی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنڈوں کی عید منائے, یا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منائے, یا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ منائے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کچھ ایسا نکلا ہو کہ 22 رجب کو کنڈے کی عید, کھیر پوریاں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پھر یہ چیز آئی مسلمانوں کے اندر کیسے؟ یہ اصل میں آیا ایک اسٹوری کے ذریعے سے, ہے نا. ہمارے مسلمان ایسے ہیں کہ
ہم لوگ کوئی چیز کرتے ہوئے لوگ آتے نا تو وہ کرنا شروع کر دیتے، ایسا لگتا ہے وہ ضروری ہے، کوئی یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، رسم و رواج کے نام پر بس کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں، باپ دادا کے دور سے کر رہے ہیں۔ میں آج اس لیے یہ عنوان آپ پر بات کر رہا ہوں آپ لوگوں سے کہ اللہ کے واسطے چھوڑیے سب چیزوں کو، یہ معمولی چیزیں نہیں، یہ دین کے اندر سیدھا سیدھا ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ دین اس چیز کا نام نہیں ہے، اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں، اسلام کے اندر کوئی کوڑ و قید نہیں ہے، اسلام کے اندر یہ خرافات ہے ہی نہیں۔ آپ کو کھیر پوریاں کھانا ہو آپ ایسے ہی کھائیے، کبھی بھی کھائیے، آپ کسی بھی مہینے کے اندر کھائیے، لیکن ایک مخصوص سوچ کے ساتھ، مخصوص نیت سے، مخصوص طریقے سے آپ کنڈوں کی عید منائیں، غلط ہے، یہ اسلام کے اندر نہیں ہے اس کا تعلق۔ اسٹوری کیا ہے وہ جس سے مسلمانوں کے اندر یہ چیز ایڈ ہوئی؟ اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا، مختصر کر کے پھر بتا رہا ہوں، آپ لوگوں کو سن کر بڑا مذاقہ خیز لگے گا۔ میں بھی جب یہ واقعات پڑھتا ہوں، اس کی تحقیق کرتا ہوں، مجھے یہ بڑا عجیب لگتا ہے۔ ہم لوگ دوسروں کو بولتے ہیں نا کہ بڑی دوسرے لوگ ذرا کیسے لوگ ہیں، اندھ بھکت ہو گئے، ایسا ہو گئے، ویسے ہو گئے۔ دین کے معاملے میں ہمارے اندر بھی بہت اندھ بھکتی ہے، کم نہیں ہے۔ ہاں، کوئی تحقیق نہیں، معمولی معمولی چیزوں کو اگر گھر کے لیے خریدتے ہیں نا تو دیکھتے ہیں یہ اصلی والا ہے، نقلی والا ہے، یہ صحیح ہے، غلط ہے۔ ترکاری خریدنے جائے نا تو ترکاری کو الٹ پلٹ کر دیکھتے کہ صحیح غلط ہے، لیکن دین کہیں سے بھی ملے، کوئی بھی بول دے، ہاں بس مولوی صاحب بول دیے، ہو گیا، ختم کرو، اس کے واسطے کوئی تحقیق نہیں کرتے۔ یہ ہماری پرابلم ہے۔ تو واقعہ یہ ہے، پہلے واقعہ غور سے سن لیجئے کہ مدینہ کے اندر ایک بادشاہ تھا اور اس بادشاہ کا ایک وزیر تھا، اور مدینہ کے اندر ایک لکڑیہارا رہتا تھا۔ واقعے کو بڑے غور سے سنیے، ایک لکڑیہارا رہتا تھا۔ لکڑیہارا بیچارہ بڑا غریب تھا، تو وہ کمانے کے واسطے گھر سے نکل گیا۔ اب کدھر نکل گیا؟ کچھ لینا دینا نہیں، بس جب تک میں کچھ پیسہ نہ کما لوں، دولت نہ کما لوں، گھر کو واپس نہیں آؤں گا۔ لکڑیہارے کی بیوی کیا کرتی بیچاری؟ وزیر کے یہاں نوکرانی بن گئی، وہاں نوکری کر لی، اس نے جھاڑو پوچھا سب کرنے لگی۔ ایک دن وہ کام کر رہی تھی اور ادھر سے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا گزر ہوا۔ امام جعفر صادق کون ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے۔ تو یہ عورت اندر سے سن رہی ہے کہ امام جعفر صاحب کہہ رہے ہیں اپنے لوگوں سے کہ آج کون سی تاریخ ہے، کون سا مہینہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ بھئی آج 22 رجب ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، آج کے دن اگر کوئی شخص نئے کنڈے لے کر آئے، اس میں کھیر پوریاں بنا کر کے ڈالے، میرے نام کا فاتحہ کرے، میرے وسیلے سے دعا مانگے، تو وہ جو بھی مانگے گا وہ اس کو دیا جائے گا، اور اس کی ہر حاجت پوری کی جائے گی، ہر مصیبت اس کی ٹل جائے گی، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو قیامت کے دن میرا دامن وہ شخص پکڑ سکتا ہے۔ اب عورت نے یہ سن لیا، اس نے کیا کیا، فوراً وہ نئے کنڈے لے کر کے آئی، وہ کھیر پوریاں بنائی، اور اس نے سب نظر و نیاز کیا ان کے نام کا، امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا۔ اور اس کے بعد ایسا کرتے ہی چمتکار کیا ہوا کہ اس کا وہ شوہر 12 سال ہو گئے تھے گھر سے گئے ہوئے، لکڑیہارے کو، لکڑیہارے کی بیوی نے 12 سال کے بعد یہاں کنڈے کی عید بنائی، وہاں 12 سال وہ در در بھٹک رہا، جنگلوں کے اندر، بیابانوں کے اندر، شہر شہر کی کھاک چھان رہا کہ کہیں ہاتھ لگ جائے، خزانہ کوئی بڑا ہاتھ مل جائے، کچھ بھی نہیں ملا۔ 12 سال کے بعد اچانک اس کو خزانہ مل گیا، ادھر کنڈوں کی عید، ادھر خزانہ مل گیا، وہ لدا پھدا آیا ہے نا۔ اب وزیر کے گھر کے سامنے بہت بڑا محل بنایا ہے نا، نوکری اس نے یہاں چھوڑ دی۔ اب جو ہے وزیر کی بیوی دیکھی کس کا گھر بن رہا، بن گیا، کس کا گھر؟ ارے وہ نوکرانی جو ہمارے یہاں کام کرتی تھی اس کا گھر اتنا بڑا بن گیا۔ اچھا، بلائی کیسے ہوا یہ سب چمتکار؟ تو ہمارے یہاں تو کام کرتی تھی، اتنا بڑا سب کچھ بن گیا۔ تو اس نے کہا کہ ایسا سا ہوا، میں آپ کے گھر پہ کام کر رہی تھی، ادھر سے امام صاحب کا گزر ہوا، اور اس کے بعد جو ہے میں ایسا کی تو ایسا ہو گیا۔ اچھا، تو اس نے مذاق اڑایا، کہا ہاں ایسا بلا ہو سکتا ہے، ایسا بلا ہو سکتا ہے، یہ سب کہانیاں ہیں، جھوٹی جھوٹی باتیں۔ جیسے اس نے کنڈوں کی عید کا انکار کیا، ہوا کیا کہ بادشاہ کا بیٹا یعنی شہزادہ وہ شکار پر گیا تھا، وہ گم ہو گیا۔ وہ کیا ہو گیا؟ گم ہو گیا۔ دشمنوں نے کہا کہ یہ وزیر کی کارستانی ہے،
یہ وزیر کی کارستانی ہے، اس نے گم کرایا شہزادے کو تاکہ آپ کے بعد وہ نہیں بیٹھ سکے گدی پر. اس کو گرفتار کر لیا گیا، گرفتار کر لیا گیا کہ تم ہمارے بیٹے کو کہیں گما دیے ہیں. کہا حضور سلامت ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، ہم تو گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے. کہا نہیں نہیں نہیں، تم مجرم ہو، مملکت کے گنہگار ہو، اسی لیے تم کو دیش بدر کیا جا رہا ہے، تم بھاگو یہاں سے، تم کو یہاں نہیں، وزارت تمہاری چھن گئی، تم یہاں رہ بھی نہیں سکتے، چلو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے یہاں سے جاؤ. بیچارہ اپنی بیوی کو لے کر وزیر جا رہا، جنگل میں جا رہا. تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ بھائی تربوز ایک جگہ ملا، بھوک لگی ہوئی تھی، کاٹے، لال لال تربوز ہے، آدھا کھائے آدھا کپڑے میں لپیٹ لیے. کسی نے آ کر نیوز دی تمہارے بیٹے کا سر وہ لوگ لے کر کے جا رہے ہیں بادشاہ کو. بادشاہ نے پکڑوایا، ارے ہمارے بیٹے کو تم نے قتل کر دیا. کہا نہیں بادشاہ سلام، ہم نے بالکل کچھ نہیں کہا، ہم تو آپ بولے تھے ہم سیدھا سیدھا باہر جا رہے تھے. کہا کھولو کیا ہے یہ کیا ہے کپڑے میں. کھولا، شہزادے کا سر تھا، شہزادے کا سر تھا، ہے نا. ایسا لگ رہا ہے کہ عجیب و غریب کہانی سنا رہا ہوں. اس کہانی کا نام ہی داستان عجیب ہے. جس نے بھی ہے نا شر پسند نے یہ کہانی لکھی نا، اس نے اس کہانی کا نام بھی داستان عجیب ہی رکھا، کیونکہ یہ عجیب ہی ہے، سب کچھ شروع سے لے کر انتہا تک عجیب ہی ہے. پھر اس کے بعد ہوا کیا کہ بھائی جیل میں ڈال دو ان لوگوں کو، ان کو پھانسی دی جائے گی، شہزادوں کو مار دیا. اچھا اب ادھر جو ہے یہ لوگ بیٹھ کر میاں بیوی جیل میں سوچ رہے ہیں یہ ہو کیا رہا ہے، ہم جب کچھ غلطی کیے نہیں تو غلط کیسے ہو رہا ہے. وہ تربوز شہزادے کا سر بن گیا، ہم نے تو کچھ کیا نہیں ہے، ہمارے ساتھ ہو کیوں رہا ہے، ہم نے کیا غلطی کی ہے. وہ پلٹ کر کے دیکھے کہ بھئی کیا غلطی کی، کیا ارے ہاں وہ بولی تھی لکڑیارے کی بیوی کہ کنڈوں کی عید مناؤ، میں نے انکار کر دیا تھا. یہ سب وہیں سے شروع ہوا ہے، بس کرو. اب جب واقعہ یہ سناتے نا مفتی صاحب بیٹھ کر کے، کبھی اب ویڈیو دیکھو کہیں سنو تو یہ بولتے دیکھو جو لوگ انکار کریں گے وہ مصیبت میں گرفتار ہو جائیں گے. پبلک بولتی سبحان اللہ ہم سب کریں گے، ہم سب کریں گے، ہم سب کریں گے، ہے نا. یہی ڈراتے لا کر کے، ہے نا، کہ نہیں کریں گے تو ایسا ایسا ہو جائے گا. دیکھو وزیر کے ساتھ کیا ہوا. اب ان لوگوں نے کیا کیا اندر کہ بھائی غلطی سدھاری جائے، ان لوگوں نے فوراً کنڈا ونڈا کا انتظام کیا. وزیر تو تھا ہی، پہلے وزیر رہ چکا تھا، انتظام کیا اور وہیں جیل کے اندر ہی کنڈوں کی عید منائی. عید مناتے ہی ہوا کیا چمتکار کہ جو شہزادہ گم ہو گیا تھا واپس آ گیا. اب جب شہزادہ جو گم ہو گیا تھا واپس آ گیا، بادشاہ پریشان. بادشاہ نے کہا کہ ہم تو تمہارا سر کٹا ہوا سر وہاں دیکھے تھے، تم یہاں آ گئے. وہ بلاؤ ان لوگوں کو، دونوں کو اندر سے باہر لے کر آئے. کیا چل رہا ہے، یہ سب کیا چل رہا ہے، بچہ ہمارا یہاں ہے، سر تمہارے ہاتھ میں تھا. تو کہا بادشاہ حضور بات یہ ہے کہ ہم نے کنڈوں کی عید کا انکار کیا تھا جس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں ہو رہی تھی. اب ہم نے اس کو منا لیا اس لیے سب کچھ صحیح ہو گیا. اس تاریخ سے پھر کنڈوں کی عید شروع ہو گئی، لو شروع ہو گئی. اب یہ کہانی لکھنے والا جو آدمی ہے نا، آدمی ہے دنیا سے گزر چکا. میری تحقیق کے مطابق یہ کہانی لکھی گئی ہے 1906 میں، یہ سٹوری لکھی گئی 1906 میں، اور ادھر ادھر نہیں، اپنے ملک کی بات ہے. مشہور شاعر امیر مینائی ایک گزرا ہے، امیر مینائی، اس کے بیٹے خورشید احمد مینائی نے یہ سٹوری لکھی ہے. اور پھر اس کے بعد یو پی کا ایک علاقہ ہے رامپور اور پھر لکھنؤ، اس نے 1911 میں یہ کہانی لکھ کر کے تقسیم کی، لوگوں میں اس کا پرچار کیا. اور یہ سب شیعہ لوگ تھے. کون لوگ تھے؟ شیعہ لوگ تھے، ہے نا، 22 رجب کے تعلق سے. اب یہ لوگ تقسیم کی، اس کے بعد 22 رجب کو یہ ہونا شروع ہو گیا. حالانکہ میں نے اس پر اور تحقیق تھوڑی کی تو ایک بات اور بھی معلوم ہوئی. تقریباً آزادی کے آس پاس کی بات ہے، علماء اہل حدیث اس وقت کے، علماء دیوبند بھی سب مل کر فتویٰ بھی اس پر دیے تھے کہ یہ چیز غلط ہے. علاقے کے لوگوں نے جب باقاعدہ سوال کیا لکھ کر کے کہ ایسا ایسا ہمارے علاقے میں پھیل رہا ہے ایک نئی چیز اسلام کے نام پر، فتویٰ بھی دیا، مگر اس پر کچھ اثر نہیں ہوا پبلک پر. کیونکہ پبلک جب ایک چیز شروع کر دیتی ہے تو یہی بولتی ہے باپ دادا کے زمانے سے ہم ایسے کرتے ہوئے آ رہے ہیں، باپ دادا کے زمانے سے ایسے کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ہم ہمارے ابو کیے، ہم کیے، ہمارے بچے کریں گے، ہم نہیں چھوڑیں گے. وہی مسئلہ تب سے لے کر چلا ہوا آ رہا. ہاں، اور اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں. اب یہاں ایک بات سمجھیے آپ لوگ کہ آخر کیوں ایک بندے نے کہانی لکھی اور 22 رجب کا نام لے کر کے اس نے خاص طور سے
लोगों को खुशी मनाने पर उभारा, एक अलग एंगल से, अलग तरीके से कि भाई कुंडों की ईद मनाओ, खुशी मनाओ। 22 रजब को क्यों ऐसा किया गया? तो एक बात समझ में मुझे आती है, वो ये बात समझ में आती है कि 22 रजब को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बड़े मशहूर सहाबी हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की वफात का दिन है। 22 रजब को इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह की ना पैदाइश का दिन है ना वफात के दिन है। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश जो मैंने मालूम की तकरीबन 17 रबीउल अव्वल 83 हिजरी और वफात 15 शव्वाल 148 हिजरी में, 65 इयर्स की उम्र में इंतकाल किए। ना इनकी पैदाइश की तारीख है 22 रजब, ना वफात की तारीख है, खाली इनका नाम ऐड करके इनके नाम से, भाई नबी के खानदान के तो इनके नाम से मुसलमान उछल पड़ेंगे, लेकर के लोगों को गुमराह किया गया। और जिस दिन एक सहाबी की वफात हुई है उस दिन लोगों को खुशी मनाने पर उभारा गया, लेकिन मुसलमान नहीं समझते। हर काम ऐसा करते हैं, जो करने वाले काम है उसको नहीं करेंगे। नमाज पढ़ो, नहीं, उसके लिए नहीं उठ पाएंगे, लेकिन जो फालतू की चीजें हैं वो जरूर करेंगे, उसको बड़े धूमधाम से करेंगे, जिसमें चिल्लाना हो, पुकारना हो, मजा हो। मुसलमानों को ऐसे काम करने बड़े अच्छे लगते हैं, जहां अल्लाह ताला के सामने सिसकी लेना हो, जहां रब के हुजूर रोना हो, जहां रब से बात करनी हो, अपने खालिक के हुजूर में सजदा रख करके मत्था टेक करके अपना दुखड़ा सुनाना हो, जहां रब के करीब हो जाना हो, वो काम मुसलमानों से नहीं होंगे। रोड पर नाचने वाले काम, गाने वाले काम, चिल्लाने वाले काम, मजे वाले काम, ये कामों में मुसलमानों को बड़ा मजा आता है। जो बात कह रहा हूं ना, समझिए उस चीज को। इस्लाम इस चीज का नाम नहीं है। बहरहाल, तो ये एक चीज हो गई रजब के कूडे, और एक चीज और भी रह गई कि 27 रजब को शबे मेराज मनाया जाता है। रजब के महीने में एक दूसरा अमल किया जाता है, 27 रजब को शबे मेराज। मेराज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुई है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें जर्रा बराबर शक नहीं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई है, इसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं, और किसी मुसलमान को कोई शक नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। और जिसको शक है वो मुसलमान नहीं, जिसको शक है वो मुसलमान नहीं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेदारी की हालत में, जिस्मानी तौर पर, ऐसा नहीं कि ख्वाब वाले सिचुएशन में, नहीं, जिस्मानी तौर पर बाकायदा बेदारी की हालत में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई। लेकिन ये मेराज की तारीख कौन सी है, ये ना कुरान के अंदर मेंशन है ना हदीस के अंदर मेंशन है। मैं अगर इस पर तहकीक की बात करूं, हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह, थोड़ा इल्मी बात बता रहा हूं आप लोग, हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह फतहुल बारी के अंदर लिखते हैं, तकरीबन 10 अकवाल, यानी 10 डेट बताते हैं कि ये भी हो सकता, ये भी हो सकता, ये भी हो सकता, ये भी हो सकता, कोई एक डेट नहीं। सीरत की सबसे मायानाज किताब, पहली पोजीशन हासिल करने वाली किताब सीरत की, उसके अंदर देखेंगे तो 6 अकवाल हैं, 6 डेट है कि इस डेट को या इस डेट को या इस, फाइनल किसी ने नहीं बताया। और रजब का महीना तो हो ही नहीं सकता, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं, रजब का महीना हो ही नहीं सकता, 100% नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि एक क्लू आप लोगों को बता रहा हूं, समझिए उस चीज को। जो लोग 27 रजब को मना रहे हैं ना शबे मेराज, उनके लिए बता रहा हूं खास तौर से, रजब हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वफात के बाद हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफात के बाद मेराज हुई है, और अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफात रमजान में हुई है। कब हुई है? रमजान में। अब आप देखिए, रजब, शाबान, उसके बाद रमजान, तो जब वफात हो रही है रमजान में और उसके बाद कब की मेराज होगी, तो रजब में कैसे? बात समझ में आ रही जो मैं समझा रहा हूं? रजब हुई, ये सिर्फ किसी ने लिख दिया, किसी ने कह दिया, बस लोग करते भी आ रहे, और सब पब्लिक खाली सुन रही है, सुभान अल्लाह कह रही है। शबे मेराज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुई है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई है, इसमें कोई शक नहीं। मगर अगर सहाबा जागते होते, एक दिन मखसूस किए होते, तो एक दिन फाइनल होता ना, इतनी कंफ्यूजन नहीं होती थी भाई किस डेट को
کنفیوژن نہیں ہوتی تھی، ایک دم فائنل ہوتا تھا کہ معراج ہوئی، صحابہ رات جگتے تھے، اس کے دوسرا دن روزہ رکھتے تھے صحابہ، سب فائنل ہوتا. لیکن ایسا نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ چیز اسلام میں ہی نہیں ہے. اگر یہ چیز ہوتی تو کنفیوژن نہیں ہوتی تھی. اور اللہ رب العالمین نے اس کو بتایا بھی نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منشن بھی نہیں کیا کہ فلاں ڈیٹ کو معراج ہوئی ہے تو تمہیں اس رات کو جاگنا ہے، دوسرے دن کا روزہ رکھنا ہے. اگر یہ اہم ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتاتے، ضرور بتاتے. نہیں بتائے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. مطلب یہ ہمارے لیے ضروری نہیں، ہمارے لیے ضروری ہے معراج کا تحفہ. ہمارے لیے کیا ضروری ہے؟ معراج کا تحفہ. اور معراج کا تحفہ کیا ہے؟ نماز ہے. سبحان اللہ، نماز ہے. اگر تمہیں واقعی میں معراج سے لگاؤ ہے، اگر تمہیں اس بات پر فخر ہوتا ہے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ جس نبی کو رب نے آسمانوں پر بلایا، معراج کرائی، اگر تمہیں واقعی میں اس سے خوشی ہوتی ہے تو تحفہ معراج نماز کی پابندی کر کے دکھاؤ. میرے نبی کے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں تھی. ایک رات جاگ کر کے دوسرے دن روزہ رکھ کر کے ایک بدعت کو ایجاد کر کے اور نبی کا نام لے کر کے اسلام کے اندر ایک نئی چیز ایڈ کر کے جو چیز اسلام میں نہیں ہے. کیا بتانا چاہتے ہیں آپ؟ کہ ہمارے نبی ایک چیز بتانا بھول گئے؟ صحابہ کرام ایک بہت اہم چیز کرنا بھول گئے؟ کیا بتانا چاہتے ہیں آپ؟ یہ چیز اسلام میں نہیں ہے. اللہ کے واسطے اس کو مت کرو. ہاں، نماز کی پابندی کرو. معراج کی عظمت اگر ہے سینوں کے اندر، اگر واقعی میں معراج کو آپ سمجھتے ہو کہ بہت بڑی چیز، واقعی میں بہت بڑی چیز، تو پھر نماز کی پابندی کرو. نماز پڑھ کر بتاؤ. لیکن نہیں، ہم سے نماز کی پابندی نہیں ہوگی. میں ہر جمعہ کے خطبے میں کہیں نہ کہیں نماز کی بات کرتا ہوں، کیونکہ ایک مومن کے لیے سب سے پہلے اللہ اس کے رسول کے بعد، کلمے کے اقرار کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے وہ نماز ہے. اسی لیے میں بار بار نماز کہتا ہوں. نماز، اگر آپ نمازی نہیں ہیں تو آپ مومن نہیں ہیں. اگر آپ نمازی نہیں ہیں تو آپ اچھے مسلمان نہیں ہیں. اگر آپ نمازی نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نظروں میں صحیح معنوں میں اللہ اس کے رسول سے محبت ہی نہیں ہے. اسی لیے عمل میں سب سے پہلے قیامت والے دن اگر سوال کیا جائے گا نماز کے بارے میں کیا جائے گا. ہاں، نماز کی پابندی کر کے بتاؤ، تب سمجھ میں آئے گا کہ آپ معراج کو اچھے سے مانتے ہو. اگر آپ جو تحفے معراج ہے، جو سب سے بڑا گفٹ ہمیں ملا معراج سے، وہی ہم نہیں کر پا رہے ہیں تو کون سا معراج ہم منا رہے ہیں؟ کون سی معراج کی عظمت آپ سمجھ رہے ہیں؟ بہرحال بات میری ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم خالص اسلام پر عمل کریں. وہ دین، وہ اسلام جسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا تھا، اس اسلام پر عمل کریں. خالص کتاب و سنت پر عمل پیرا ہو جائیں. صحابہ کرام کے طریقے کو اپنائیں. صحابہ نے جس چیز کو خیر سمجھا اس کو خیر سمجھیں. صحابہ نے جس چیز کو شر سمجھا اس کو شر سمجھیں. سر جھکائیں رب کے سامنے، ہاتھ پھیلائیں رب کے سامنے، اور موت آئے تو پھر موت کلمہ شہادت کے ساتھ ہے. مرنا تو ایک دن ہے ہی ہے، لیکن موت آئے تو دل میں اللہ اس کے رسول کی سچی محبت ہو اور زبان پر کلمہ شہادت ہو. اللہ ایسی موت ہم کو نصیب فرمائے. 2 اعلانات ہیں، مختصراً میں ان کو کر دوں. ایک اعلان تو یہ ہے کہ دیکھیے، بچوں کی تربیت کے تعلق سے ہمارے پاس ماشاءاللہ کام چل رہا ہے، کیونکہ بچے ہی آگے چل کر کے، نئی جنریشن ہی آگے چل کر سب کو سنبھالنے والی. ان کو سنوارنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. بچوں کو سنوارنا اس وقت سب سے بڑا کام یہی ہے، بچوں کو اپنے دین پر جمانا. اور اس کے تعلق سے تربیتی کیمپ رکھا بھی گیا الحمدللہ. اس میں ایک کتاب تھی جو سب تک پہنچائی گئی، لوگوں نے یہ کتاب لی الحمدللہ. کتاب ہم آپ تک پہنچانا چاہتے تھے، یہ کتاب پہنچی، میرا پیارا دین الحمدللہ. اب اس کتاب کو آن لائن پڑھانا ہے، ان کے اسباق دینے ہیں دھیرے دھیرے بچوں کو، تاکہ جب اگلا تربیتی کیمپ ہو تو بچوں کو اس میں سے کچھ یاد بھی ہونا. ورنہ اس کتاب کے دینے کا کیا فائدہ؟ آپ نے اس کتاب کو خریدا، لیا، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ گھر میں خالی رکھا رہے گا. تو آن لائن پڑھانے کے لیے، اس میں اسباق دینے کے لیے، اس میں کیا لکھا ہوا ہے صحیح غلط سب سمجھانے کے لیے ہمیں آپ کے واٹس ایپ نمبر کی ضرورت ہے، جس سے ہم بچوں سے کنیکٹ ہو سکیں.
اب جو لوگ اس کتاب کو لیے تھے وہ تمام ذمہ داروں سے میں کہوں گا کہ انشاءاللہ بھی نماز کے بعد جو ہے پیچھے لوگ ٹھہرے ہوئے رہیں گے، آپ اپنا وہ نمبر دے جس سے ہم بچوں سے کنیکٹ ہو سکیں، ہے نا، واٹس ایپ نمبر اپنا لکھوا کر، اور ضرور لکھوا کر کے جائیں، اور جو لوگ اس میں نئے جوائن ہونا چاہتے ہیں وہ بھی جوائن ہو جائیں، ہے نا، تاکہ ہم جو ہے انشاءاللہ آگے پھر اگلا مرحلہ بچوں سے کنیکٹ ہونے کا وہ شروع کر سکیں۔ دوسرا اعلان یہ ہے جو بہت خاص ہے کہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں مسجد میں تعمیری کام چل رہا ہے الحمدللہ، اور یہ فیوچر کے لحاظ سے بہت اچھا کام ہے، آپ اس کو ڈیپلی سوچیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، ہے نا، تو اسی لیے تعمیری کام چل رہا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے تعاون کی، بے شک بار بار آپ سے کہا جا رہا ہے بھائی تعاون تعاون تعاون، آپ ہی سے کہیں گے، کس سے کہیں گے؟ اللہ سے مدد مانگیں گے اور آپ ہی سے کہیں گے۔ اللہ کا گھر اللہ کے بندوں سے مانگا جا رہا ہے، کسی اور سے نہیں۔ کس سے لیا جا رہا ہے؟ اللہ کے بندوں سے لیا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں نا وہ، ہم اپنے لیے کچھ نہیں مانگتے ہیں، تمہیں سے تمہارے لیے مانگتے ہیں۔ یہ ہمارا مانگنا بھی آپ ہی کے لیے، ہم ہو نہ ہو دنیا کے اندر، ہماری لگی ہوئی چھوٹی سے چھوٹی چیزیں بھی اگر موجود ہیں تو مرنے کے بعد انشاءاللہ ہماری قبروں کے اندر اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ ہاں، ہم نہیں ہوں گے، ہمارے بچے یہاں نمازیں پڑھیں گے، تعداد بڑھے گی، بارش ہو دھوپ ہو لوگوں کو کوئی دقت نہیں ہوگی، الحمدللہ ہمارے بچے یاد کریں گے یہ ہمارے والد کے دور میں بنا تھا، یہ ہمارے بھائی کے دور میں بنا تھا، یہ ہمارے دادا کے دور میں بنا تھا، ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے تب تعاون کے لیے اپیل کی جا رہی تھی، آج مسجد اتنی کشادہ الحمدللہ پبلک بڑھ گئی مگر پھر بھی یہ چیز موجود ہے نا۔ اسی لیے بھرپور تعاون کیجئے، پیسہ کوئی نہیں دے سکتا، آپ ضرورت کی چیزیں مل کر کے بھی، کیا ضرورت ہے سیمنٹ کے کتنے تھیلے چاہیے وہ آپ دیجئے، کیا ضرورت ہے اتنا یہ چاہیے ہم وہ دینے کے لیے تیار ہیں، بھائی لگوائیے، ہے نا، یہ سب چیزیں کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باری تعالیٰ ہم جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں اللہ اس کو قبول فرمائے۔ باری تعالیٰ آج جتنی باتیں کہی گئی ہیں مجھے سب سے پہلے عمل کرنے والا، پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔